السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ اور اس کو تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، چند روز پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور یاد کرو جب، قال عرض کی ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اجعل بنا دے، ہذا یہ، بلدن شہر، آمناً امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو، آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز قیامت پر۔ قال فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلا چند روز، ثم پھر اضطرہ مجبور کروں گا اسے، الی کی طرف، عذاب النار یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جو ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کا لفظی و با محاورہ ترجمہ تھا۔ اب اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے؟ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو حال بیان ہو چکے ہیں، انہیں امامت کا ملنا اور بیت اللہ کی تولیت کا سپرد ہونا۔ اب ان کا تیسرا حال یعنی مکہ مکرمہ کو بسانا بیان ہو رہا ہے۔ اگرچہ آبادی مکہ ان دونوں واقعات سے پہلے ہوئی، چونکہ وہ دونوں اس سے افضل و اعلیٰ تھے، نیز وہ اصل مقصود تھے، اور یہ اس کا ذریعہ، لہٰذا خلاف ترتیب پہلے انہیں بیان کیا اور بعد میں اسے یوں سمجھو کہ ان واقعات کے ذکر میں ترتیب رتبی کا لحاظ ہے، نہ کہ ترتیب وقوعی کا۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اہل کتاب کے مسلمانوں پر دو اعتراض تھے، ایک یہ کہ بیت اللہ کی تعظیم کرنا، دوسرے شہر مکہ کو معظم جاننا۔ اگلی آیتوں میں پہلے اعتراض کا جواب دیا گیا تھا، اب دوسرے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کام ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیے، انہیں باقی رکھا، تم کیسے اہل کتاب ہو جو ابراہیمی سنتوں کا انکار کر رہے ہو؟ اب یہاں پہ چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ گزشتہ آیت میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کے تحت ہم یہ بیان کر چکے تھے کہ ارض حرم کو یعنی زمین حرم کو کس معنی میں جائے امن بنایا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارض حرم کا جائے امن بنایا جانا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت سے ہوا۔ یہ دعا اس جگہ ان الفاظ سے ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا،
جس کا معنی ہے اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں اس وقت کوئی شہر نہ تھا۔ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اسی دعا کے یہ الفاظ ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ گویا وہاں شہر تھا جس کے جائے امن بنانے کی انہوں نے دعا کی، اب ان میں تطبیق کیسے ہو؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یوں لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا 2 بار کی ہے۔ پہلے اس وقت جب آپ نے پہلی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لا کر ٹھہرایا تھا جہاں آج کعبہ ہے، اس وقت یہاں چٹیل میدان تھا، تب آپ نے کہا اے اللہ، آپ نے یوں دعا کی اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ پھر جب تعمیر کعبہ کے بعد یہاں شہر آباد ہو گیا تو آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ یہاں آتے رہتے تھے، تب آپ نے دعا کی اے اللہ اس شہر کو ہمیشہ امن والا رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری بار دعا کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ظاہر ہے کہ پہلی دعا کے وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ امام ابن کثیر کی یہ تحقیق بہت عمدہ اور لائق تحسین ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کیا امن والا شہر تھا یا نہیں؟ کیا وہ شہر حرم تھا یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنایا، اس سے پہلے حرم تھا؟ ایک قول یہ ہے کہ جابر، حکمران، زلزلہ، زمین کا دسنا، قحط، خشک سالی اور دیگر مصائب اور قدرتی آفات جو دوسرے شہروں میں نازل ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ ہمیشہ ان سے مامون اور محفوظ رہا۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ بیان کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے صرف دن کی 1 ساعت میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا، اور اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے شہر مکہ حرم نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ حرم ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں، جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی، اور میں مدینے کو حرم بنایا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں مدینے کے سا میں اور مد میں اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حرم بنا، لیکن اس حدیث کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں مکہ ابتدائے آفرینش سے حرم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تحریم کی تجدید اور تحریم کی بقا اور دوام کے لیے دعا کی تھی، اس وجہ سے ان کی طرف تحریم کی نسبت کی جاتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی کہا کہ یا اللہ مومنوں کو رزق عطا فرما۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں جو اگلی چیز بیان کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ سرزمین حرم کے جائے امن ہونے کا معنی کیا ہے۔ یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ مکہ مکرمہ ابتدائے آفرینش سے ہی حرم تھا۔
سرزمین حرم کے جائے امن بنائے جانے کا ایک معنی ہم پہلے تو بتا چکے ہیں کہ وہاں کے انسانوں، جانوروں اور درختوں کو امن دیا گیا ہے۔ نہ وہاں لڑائی جائز ہے، نہ شکار کرنا جائز ہے، نہ درخت کاٹنا جائز ہے۔ اور اس کا جائے امن ہونا اس معنی میں بھی ہے کہ جو اسے برباد کرنا چاہے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ نے اسے راستے میں ہی تباہ و برباد کر دیا، اور قرب قیامت میں دجال ہر جگہ میں جائے گا اور بربادی کرے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ داخل نہ ہو سکے گا، فرشتے اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یزید و حجاج کی مکہ میں چڑھائی اور اس جگہ، یہاں پہ ایک سوال کا جواب۔ اگر کہا جائے کہ یزید اور حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا اور وہاں بہت بربادی کی، پھر گزشتہ صدی میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مکہ پر چڑھائی کی اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا، تو مکہ شہر امن کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد لے کر آئے تھے۔ وہ کعبہ اور سرزمین حرم کی بربادی کے ارادے سے نہ آئے تھے۔ اگر لڑے بغیر ان کے مقاصد حاصل ہو جاتے تو وہ وہاں بازار قتل و غارت گرم نہ کرتے۔ ہاں، جو اسے برباد کرنے ہی کے ارادے سے آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسے ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے اور شہر مکہ کو تباہ کرنے نکلا تو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا، اور قرب قیامت میں دجال جب ہر طرف بربادی پھیلاتے ہوئے مکہ و مدینہ کا رخ کرے گا تو روک دیا جائے گا اور بالآخر تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یزید و حجاج اور محمد بن عبد الوہاب نے اس جگہ لڑائی شروع کر کے اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ کالا کر لیا۔ عرض حرم کے جائے امن ہونے سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص قصاص یا حد کا سزاوار ہو اور جان بچانے کے لیے حرم میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں سے گرفتار نہ کیا جائے، البتہ اسے کھانے پینے کو نہ دیا جائے تاکہ وہ خود گرفتاری پیش کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ اور اس چیز پہ عہد جہالت کے لوگ بھی عمل کرتے تھے۔ اگر انہیں عرض حرم میں اپنے باپ کا قاتل نظر آتا تو یوں گزر جاتے جیسے انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ عرض حرم کو جائے امن قرار دیتے تھے۔ اب یہاں پہ اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی فروانی کی جو دعا کی، فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ اے اللہ سرزمین حرم کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ وہاں ہر وقت چاروں موسموں گرمی، سردی، خزاں، بہار کے موسموں میں جو ہے پھل بیک وقت ملتے ہیں۔ حالانکہ وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ساری پتھریلی زمین ہے، پھل وہاں پہ نہیں اگتے، سبزیاں وہاں پہ نہیں اگتی، لیکن وہاں پہ ہر قسم کے پھل جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں پہ اگر پاکستان میں یا جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں موسم اور ہے، وہ موسمی پھل آپ کو اپنے ملک میں ملتا ہے، بے موسمی پھل آپ کو وہاں پہ نہیں ملتا، لیکن مکہ چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، وہاں کے بازار میں آپ کو ہر طرح کا موسمی اور غیر موسمی پھل جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو وہ جو چیز آپ کو نظر آئے گی ہر طرح کا پھل، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اہل مکہ کے لیے پھلوں کی دعا میں بھی امن کی دعا شامل ہے، کیونکہ وہاں تو پھل پیدا ہی نہیں ہوتے، باہر سے لائے جاتے ہیں، اور باہر سے پھل تب ہی آ سکتے ہیں جب مکہ اور اس کے آس پاس امن ہو۔ اگر وہاں فساد رہے اور راستے پر خطر یا خطرہ ہو تو پھل کہاں سے آئے گا؟ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ارض فلسطین کا ایک شاداب حصہ اٹھایا اور اسے مکہ کے قریب رکھ دیا، جیسے طائف کہتے ہیں، وہاں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مکہ میں لائے جاتے ہیں، جو در منصور میں یہ بات لکھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج مکہ میں جو پھل بکثرت ملتے ہیں وہ زیادہ تر طائف سے آتے ہیں، حتیٰ کہ بالکل تازہ سبزیاں ملتی ہیں جیسے ٹماٹر، پودینہ وغیرہ۔ حالانکہ مکہ مکرمہ ایک خشک علاقہ ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ طائف شہر کو پہلے کعبہ کے گرد 7 مرتبہ گھمایا گیا، یعنی طواف کروایا گیا، پھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا، اس لیے اسے طائف کہتے ہیں، یعنی طواف کرنے والا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یوں دعا کی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہ اے اللہ یہ پھلوں کی دعا میں صرف مومنوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے امامت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا، ظالموں کو حصہ نہیں ملے گا، صرف ایمان والوں کو حصہ ملے گا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ادب یاد تھا، دعا کرتے ہوئے کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہ اے اللہ یہ پھلوں کی دعا میں صرف مومنوں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہاں یہ اس لیے کہا کہ جب آپ نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہہ کر اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، تب آپ نے خود ہی صرف مومنوں کے لیے اللہ کا فضل مانگا، اور اللہ نے جواب میں فرمایا میں کافروں کو بھی دنیا میں تھوڑا ساز و سامان زندگی دوں گا، یعنی جو اخروی نعمتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، پھر انہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ لے چلوں گا جو برا ٹھکانہ ہے، اور میں انہیں داخل کر دوں گا۔ اب یہاں پہ انبیاء کی استجابت دعا کا ذکر ہے، یعنی انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین حرم اور اہل مکہ کے لیے جو دعائیں کیں وہ اللہ نے من و عن قبول فرمائیں، اور یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، ہر نبی کی یہ عظمت ہے کہ اللہ انبیاء کرام کی دعائیں رد نہیں فرماتا۔ انبیاء کا منصب تو بہت عظیم ہے، ایک بندہ مومن جب نوافل کے ذریعے قرب الہی پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، جس طرح کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جب ایک بندہ عام بندہ مومن کی شان یہ ہے تو انبیاء کی شان تو جو ہے وراء الورا ہے، تو انبیاء کی دعا کا کیا کہنا۔ تو شان نبوت کے گھٹانے والے بعض کم فہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی عدم قبولیت کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دعا رد نہیں کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے دعا کی ہی نہیں تھی، بلکہ صرف پوچھا تھا کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے تھا وہ کیوں ہلاک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں کیونکہ کافر تھا۔ تو اس میں دعا کی عدم قبولیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتا دیا۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، مکان کی عزت مکین سے ہے۔ اب مکہ مکرمہ چونکہ بزرگوں کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا سے آباد ہوا ہے، اور وہاں نبیوں نے قیام فرمایا ہے، اس لیے سارے شہروں سے یہ افضل ہوا، کیونکہ انبیاء تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور یہ افضل لوگ جب جس جگہ پہ ٹھہرے وہ جگہ تمام دنیا سے افضل ہے۔ اور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے لیے خلیل علی نبینا علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، اور مدینہ منورہ کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے دعائیں فرمائی ہیں۔ دوسرا فائدہ، اللہ والوں کی جگہ کو متبرک سمجھنا یہ جائز ہے۔ مکہ مکرمہ کے متبرک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کا جائے قیام یہ رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اپنے بال بچوں اور وطن والوں کے لیے رب سے عمدہ رزق اور اچھے پھل مانگنا یہ جائز بلکہ سنت انبیاء ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے مکے والوں کے لیے یہ چیزیں طلب کیں۔ چوتھا فائدہ، دعا کا اثر کبھی دیر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، تو دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دعا کر کے صبر اختیار کرے، جلدی نہ کرے کہ یا رب العالمین میں نے دعائیں کی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئیں۔ حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دعا کے کچھ درجات ہوتے ہیں، بندہ جب مانگتا ہے تو فوراً شاید قبول ہو جائے، یا تو اسی جو مانگتا ہے وہ فوراً اس کو دے دی جاتی ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو کوئی اور چیز اس کی نعم البدل دے دی جاتی ہے، اگر وہ بھی اس کے لیے بہتر نہ ہو تو پھر اس دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور جب وہ کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں پہنچے گا جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی، تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری جتنی دعائیں قبول ہوئی تھیں ان میں سے ایک بھی آج قبول نہ ہوتی تو وہ ساری دعائیں میرے نیک نامہ اعمال میں رکھ دی جاتی اور میں جو ہے وہ زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اس وجہ سے اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ دعائیں کیں تو فوراً قبول ہو جائیں، اس میں دیر بھی لگتی
ہوتی ہے اس میں رب کی حکمت اور اس میں رب کی حکمتیں ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے اولاد مانگی ہے، میں نے رب سے عزت مانگی ہے، میں نے رب سے مال مانگا ہے، ابھی تک نہیں ملا۔ صبر کریں، اگر انسان صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اور دعا اگر قبول ہو گئی تو فوراً وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہ ہوئی تو نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے لیے کوئی نعم البدل بھی نہ ہوا تو کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں وہ دعا جو ہے وہ رکھ دی جائے گی، اور اس کا نامہ اعمال جو نیکیوں والا ہے وہ باری ہو جائے گا۔ تو یعنی دعا کرنا نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو بس انسان کو چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے، اور رب جو ہے وہ اس کی دعائیں سنے گا بھی، اور جو رب کو بہتر لگے گا اس کے حق میں کرتا رہے گا۔ دوسری چیز دعا کے بارے میں یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے طعام میں غور و فکر کریں کہ جو چیز وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ان کا رزق ہے مال و دولت، اس میں کوئی اگر حرام کی چیز شامل ہے تو دعا نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز ان کو اپنے کیل و کال میں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی گفتگو میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ناشکری والی گفتگو تو نہیں کر رہا۔ تیسری چیز انہیں یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ رب سے کس انداز سے مانگ رہے ہیں۔ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا انداز بتایا ہے، اگر اس سے طریقے سے مانگ رہے ہیں تو ان کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب سے مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، پھر اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر مانگا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں پھر درود شریف پڑھا جائے، تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، انسان تو ہر وقت رب سے مانگتا ہے، رب چاہے اسے دے نہ دے، لیکن رب ایک خاص وقت میں جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور یوں اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے گا میں اسے رزق دوں، کون ہے جو مجھ سے آج توبہ مانگے گا میں اسے توبہ دوں، کون ہے جو مجھ سے آج جس چیز کا مطالبہ کرے گا میں اسے دوں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ رات کا تہائی حصہ ہے۔ تو رات کے تہائی حصے میں تہجد کے لیے جب آپ جاگیں تو رب سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ جلد اپنی مراد کو پا لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، صبر کا دامن جو ہے دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ مبارکہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔